حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس جدید دور میں بھی انسان اسرار سے محبت کرتا ہے۔ اندیکھی، انچاہی، ان سمجھی منزلیں اسے کھینچتی ہیں۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان۔ اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ ملے تو شیطان۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ سزا کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلیوں سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ یہ نفس دوزخ ہے اور دوزخ اژدہے کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور پتھر دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب خالی ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ قدرت ہماری تقدیر سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ چلو اپنی داستان خاموشی کی زبان میں سنائیں۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ نیک لوگوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا۔ اللہ کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ روشن ہو جائے تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر دے، تو تانبے سے کیمیا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ سخاوت اللہ سے رابطہ پیدا کرتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے، نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول ہونے یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے، مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ پیسہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔
اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی زندگی جینے کا طریقہ ہے، تو یہ شرک ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ گناہ کی دعوت میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اتنی بات سے آپ کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی، تو آپ سمجھدار ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ ابلیس خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک حقیقی وجود کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ ذہانت علم اور دانش ہے جس سے انسان اللہ کو قریب تر محسوس کرتا ہے، اور عقل اور معرفت اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو دل کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شخص دل کے آئینے میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے متعلق قسم کھا کر کہتا ہے
کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن تیرے اعمال ضائع کرتا ہوں۔ بندے کا کام ہے لگے رہنا، نتائج کا مرتب کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر بندہ اپنا کام برابر کرتا رہے گا تو کسی نہ کسی وقت ضرور اللہ تعالیٰ کا در کھلے گا اور اس کو نواز دے گا، مگر بندے کو اس فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہی دراصل حقیقی بندگی اور غلامی ہے۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ راحت اور نعمت یا آفت اور مصیبت، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے پیش آئے اس پر دل اور جان سے راضی رہے۔ یہ نہیں کہ راحت اور نعمت ملنے پر تو خوش ہو جائے، اور آفت اور مصیبت اور تنگی پریشانی پیش آئے تو واویلا مچائے اور اللہ کا شکوہ کرنے لگے۔ یہ بات محبت سے دور ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی پیش آئے اس پر راضی رہے۔ ایک بڑا راستہ شیطان کا جس سے وہ انسان کو گناہوں میں بڑی آسانی کے ساتھ ملوث کر دیتا ہے، وہ غصہ ہے۔ غصے سے لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، ظلم اور زبردستی وغیرہ بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کہ بلا شبہ غصہ انگارہ ہے جو ابن آدم کے اندر بھڑک اٹھتا ہے۔ کیا تم اس کو اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کو پھولنے میں نہیں دیکھتے؟ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ حدیث میں ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ نیکی بڑی ہو تو صدقہ ہے، اونچی ہو تو صدقہ ہے۔ اس کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کام آ جاتی ہے اور جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے نظر کو شیطانی حربوں میں سے ایک بڑا اور اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ آدمی گناہ کو چھوڑے، پھر جا کر نماز پڑھے اور اللہ کو پکارے۔ اب دیکھو اس سجدے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ گناہ کر کے بھی دیکھ لو اور گناہ چھوڑ کے بھی، فرق خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ موت کی یاد آدمی کو دنیا سے زاہد اور بے نیاز بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور آخرت کے مراحل سے گزرنا ہے۔ میں اس کو لے کر اور پال کر کیا کروں گا؟ لہٰذا وہ صرف ضرورت کی حد تک اس دنیا سے لیتا ہے اور اس کی حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ گناہ کے نتیجے میں ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے۔ گناہ حقیقت میں ایک باطنی گندگی اور نجاست ہے، اس سے انسان گندا اور نجس ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو ناپاک نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بلکہ گناہ پر گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ صاف اور پاک خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا ڈر نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے، یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں۔ اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ وہ دو آدمی ہم سفر سمجھے جاتے ہیں جو کہ ہم خیال ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کوا بیچارہ بولتا رہتا ہے اور اثر نہیں ہوتا، بلبل بولتی ہے تو اثر ہو جاتا ہے۔ کوے بیچارے کے پاس تاثیر نہیں ہے، جتنا شور مچاتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تاثیر جو ہے یہ نصیب کی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ سال کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام کا غم مناتے ہو، اگر امام کا غم ہے تو ہمہ حال منایا کرو۔ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے اور آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسان کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کی گندگی دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کہ رفتہ رفتہ اوپر چڑھتے جا۔ تو پاؤں رکھتا ہے تو اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں چھپاتا ہے؟ اللہ نے جب تجھے یہ اعضاء دے دیے ہیں تو اشارہ یہی ہے کہ انہیں کام میں لاؤ۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔
جس قدر بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بس آپ لوگ اللہ سے چالاکی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔ اپنے گھر کو آسان کر لو، جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے؟ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں چھوڑ دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ دوست بنانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے خود مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی صحیح، محبت کرنے والا زندگی کو بہانے عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو کوئی بہانہ نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کا بہانہ دینا ہے۔ زندگی غریبوں کے کچے گھروں میں بھی سرشار رہتی ہے اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو حالات کے ہاتھ مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی بے نیاز رہتی ہے اور اپنے لیے نئے جہان پیدا کرتی رہتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت رب دیتا ہے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹ کر الگ ہونے سے اور بدلے کے خیال کا اظہار کرنے سے غم اور پریشانی جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے
جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے، اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حسین ترین ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر اپنے دل کی خبر نہیں ہے تو کسی اور کے دل کی خبر لے لو۔ کسی کا دل راضی رکھو جہاں پر کوئی رشتہ ہو۔ بہن بھائی تو اس کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا وہ ماں باپ کا تابع دار ہے۔ ماں باپ کی یاد اور ماں باپ سے محبت اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگری اور تعلیم گاہوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے رزق حاصل کرنے اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم پہچان ہے اور عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور چیز ہے اور علم کی ضرورت اور چیز۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے۔ پیسے سے آپ سرما خرید سکتے ہو لیکن نظر نہیں خرید سکتے، اتنی بات یاد رکھنا۔ تو جو آنکھ دینے والا ہے وہ سرمے کا انتظام بھی کر دے گا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے سجدے کسی کام کے نہیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشوں کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں جاتا،
اطاعت کرنے والے کو غم نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص فکر اور غم میں نہیں آئے گا۔